آیت نمبر ہے 8۔ آیت نمبر ہے 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق، فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ والوزن یومئذ الحق، عملوں کا وزن قیامت والے دن بالکل سچ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس شخص کا وزن بھاری نکل آیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا وزن ہلکا نکل آیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نقصان اٹھایا۔ کیوں؟ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات پر ظلم کرتے رہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، اس میں قرآن کریم نے آخرت کے اعتبار سے جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک نظریہ اور عقیدہ کو بیان کیا ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے، وہ نظریہ یہ ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، جس کا وزن زیادہ نکل آیا، جس کے عمل بھاری نکلے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے قیامت والے دن عملوں کے تلنے کا 3-4 جگہ ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی بالکل صاف فرما دیا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم انصاف کے لیے ترازو قائم کریں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم اس دن کسی کے اوپر کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کریں۔ سورہ قاریہ میں بھی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اما من خفت موازینہ۔ قرآن کریم نے تقریباً 3-4 جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اسلام کے شروع میں ایک فرقہ ہوا ہے معتزلہ۔ یہ فرقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خوارج پیدا ہوئے تھے اسی سے آگے یہ معتزلہ، اسی کے بعد معتزلہ آئے۔ اور یہ جو خارجی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید بھی ان خارجیوں میں سے ایک شخص نے کیا۔ تو یہ جو تابعین کے زمانے میں خوارج پیدا ہو گئے تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں، اور آگے جا کے پھر تابعین کے زمانے میں
معتزلہ پیدا ہوئے۔ معتزلہ نے علمی اعتبار سے بہت سے عجیب عجیب نظریات تھے ان کے۔ ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ کل قیامت والے دن عملوں کے تلنے کا انکار کرتے تھے، اور اس وقت پوری امت مسلمہ متفق ہو کر ان کے مقابلے پر کھڑی ہوئی، اور یہ قرار دیا گیا کہ اہل السنت والجماعہ، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ قرآن کے اس حکم کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت والے دن بھائی نیک عمل تلیں گے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری جگہ ذکر ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عملوں کے تلنے کے مناظر دیکھے، اور ان مناظر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو عمل تل رہے ہیں عملوں میں سب سے زیادہ وزنی جو چیز میں نے دیکھی وہ اچھے اخلاق دیکھے۔ اچھے اخلاق بہت بھاری وزن کے نکلے، میں نے مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ بعض لوگ کل قیامت والے دن آئیں گے میدان معشر میں جو بڑے ڈیل ڈول کے مالک ہوں گے، بڑے قد کاٹ کے مالک ہوں گے، لیکن جب ان کو تولا جائے گا ان کا وزن تنکوں کے برابر بھی نہیں نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود مختصر جسم کے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری کل قیامت والے دن نکلے گا جب اس کا عمل تولا جائے گا۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک بندے کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے، 99 فیلیں ہوں گی بڑی بڑی، اور وہ اتنی لمبی چوڑی فیلیں ہوں گی۔ ان 99 کے مقابلے میں اس کے پلے ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہوگا۔ یہ کلمہ ایک چٹ پر لکھ کر وزن کیا جائے گا، تو یہ جو چٹ ہے چھوٹی سی جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا، یہ چٹ بھاری نکلے گی 99 ان بھاری فیلوں پر۔ اس طرح کے اللہ کے نبی کے بہت سے ارشادات ہیں۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیات، 3-4 موقع کی آیات، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت والے دن نیک عمل تلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک عمل تلنے کے 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں صرف ایمان تلے گا، بھائی پہلے مرحلے میں صرف کیا تلے گا؟ ایمان تلے گا۔ کفر اور اسلام کا وزن ہوگا، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس مسلمان کے پاس نیک عمل ہے یا نیک عمل نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف اس کے ایمان کو تولا جائے گا۔ جب ایمان کو تولا جائے گا تو اس میں سارے ایمان والے کامیاب ہوں گے، اس میں ہلکے سے سب سے ہلکے ایمان والا جو مسلمان ہوگا اس کا ایمان بھی کافروں کے ساری زندگی کے عملوں سے اس کا ایمان بھاری ہوگا۔ میں یوں عرض کروں سمجھانے کے لیے، مسلمانوں میں سب سے کم ایمان والے کا جو ایمان ہوگا وہ کافروں میں سے وہ شخص جس کے اعمال پوری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ہوں گے لیکن ہوگا کافر۔ ان کا جب کفر اور ایمان تولا جائے گا تو مسلمانوں میں سب سے چھوٹے درجے کا مومن جو ہوگا یہ کامیاب قرار پائے گا، اس کا ایمان وہ بہت زیادہ اعمال کرنے والے کافر سے بھی بھائی کیا نکلے گا؟ بھاری نکلے گا۔
یہ ہوگا ایمان کے تلنے کا پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تفصیلی حساب ہوگا۔ اب ایک ایک مومن کے زندگی کے اچھے عمل اور برے عملوں کو تولا جائے گا، یہ دوبارہ میزان لگے گا، اور اس میزان کی تفصیلات اللہ کے نبی نے بہت تفصیل سے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نامہ اعمال ہے، وہ جو میزان ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں زمین و آسمان کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ پھر عملوں کو کیوں تولیں گے؟ حالانکہ اللہ کو تو بھائی سب کچھ پتہ ہے، بغیر تولنے کے ہی اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ جل جلالہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور کس بندے کے اعمال کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے میدان محشر میں ترازو نصب کر کے سب کے عملوں کو تولیں گے، وگرنہ اللہ کو کسی پیمانے سے ہمارا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہر بات کو جانتا ہے، اس کو پہلے ہی پتہ ہے۔ جس وقت پھر یہ عمل تلیں گے، قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ جس کے عمل زیادہ نکلے وہ اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوں گے، اور جس کے عمل کم نکلے وہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عملوں کو تلتے دیکھا اور سب سے زیادہ وزنی جو عمل نکلے وہ اچھے اخلاق تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا جو اختتام کیا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا کہ یہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، دو کلمے زبان پر خفیفتان، بڑے ہلکے پھلکے۔ اب میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا، میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، کیا زور لگ رہا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کوئی زور ہی نہیں لگ رہا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ثقیلتان علی المیزان، یہ میزان میں بڑی بھارے ہوں گے، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین سے زیادہ بھاری نکلیں گے، اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو تولا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے عملوں کی مثال دے کر بتائی کہ یہ عمل اتنا بھاری نکلے گا، یہ عمل اتنا بھاری نکلے گا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا وزنی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو زندگی میں اس پر بڑی توجہ رکھنی ہے کہ کن خوبیوں کی وجہ سے کل قیامت والے دن عمل بھاری ہوگا۔ ہمارے یہاں بے ایمانی کرنے والے طرح طرح کے فراڈ اور بے ایمانیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے فراڈ اور بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ گوشت ذبح کر کے اس کو ایسے طریقے سے پانی لگائیں گے کہ جو 3 من گوشت ہے وہ خود بخود 4 من ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے بے ایمانی کا جو ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا۔ چاول گندم کے بڑے بڑے ٹرک جس وقت وہ کنڈے پر تلتے ہیں، ان کو رات کو پانی لگا دیتے ہیں تاکہ جو 1 ٹن ہے اس کے اوپر کوئی 15-20 من پانی کی وجہ، پتہ نہیں ہمارے یہاں تو ہزاروں شکلیں بے ایمانی کی۔ تو بے ایمان لوگ جب ہر وقت بے ایمانی کے طریقے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح بے ایمانی کریں، تو بھائی جو آخرت کا طالب ہے، جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، جو مومن اپنے اللہ سے دین کی تجارت کر رہا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تو اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں کس طرح میری نماز اللہ کے یہاں وزنی نکلے، میرا یہ نیک عمل کل قیامت میں کس طرح اپنا وزن پورا کرے گا۔ ابھی قربانی جو ہے،
قربانی گزری ہے، یہ جانوروں والے لوگ جانوروں کا وزن بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ جس وقت شام کو منڈی میں جانور لائیں گے ان کو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کھلاتے ہیں، زبردستی ٹھونستے ہیں، کون کون سے انجیکشن لگاتے ہیں، ان کا وجود پھول جائے، ان کا وجود پھول جائے، ان کا وزن بڑھ جائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہر طرح کا بے ایمان اپنی بے ایمانی کو دنیا میں چمکانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک مسلمان کو بھی اس پر توجہ رکھنی ہے کہ وہ اس پر پیرا دے، غور کرے کہ میرا نیک عمل جو ہے کل قیامت میں کیسے وزنی نکلے۔ اہل علم نے 2 خوبیاں بتائی ہیں، جس نیک عمل میں 2 خوبیاں آ جائیں وہ کل قیامت والے دن زمین و آسمان سے بھاری نکلے گا۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، 2 خوبیاں ایسی ہیں جس نیک عمل میں وہ 2 خوبیاں آ گئیں، کل قیامت والے دن وہ نیک عمل زمین و آسمان سے بھاری نکلے گا۔ بعض اہل علم نے 2 کی جگہ 3 فرمائی ہیں۔ اگر 3 خوبیوں کو شمار کیا جائے، سب سے پہلے ایمان، جس بندے کا ایمان جتنا کامل اور مضبوط ہوگا اس کا نیک عمل اتنا ہی معیاری ہوگا۔ جس بندے کے ایمان میں جتنا ضعف اور کمزوری آئے گی اس کے نیک عمل میں اتنا ہی کمزوری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل جو بھاری ہوگا اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایمان ہو۔ نمبر 2، نیک عمل میں اخلاص ہو۔ جو نیک عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا، اخلاص کی وجہ سے نیک عمل میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ میں بار بار سنا رہا ہوں، میں نے اس مہینے میں کئی مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کا یہ ارشاد سنا دیا۔ اللہ کے نبی سے جدا ہوتے وقت نصیحت کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، معاذ جب بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ کے لیے کر، اخلاص کے ساتھ تھوڑے سے اعمال بھی تیرے لیے کافی ہو جائے۔ اور ہمارے اسلاف نصیحت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی اپنے عمل میں اخلاص رکھنا، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا سا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک آدمی ہے، آج اس نے تہجد پڑھی ہے، 12 رکعتیں پڑھی ہیں اور ایک رکعت 15 منٹ کی پڑھی ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا کے تہجد پڑھی ہے۔ تہجد پڑھنے کے بعد وہ پھر فجر کی اذان تک ذکر و اذکار کرتا رہا، فجر کی اذان کے بعد پھر ذکر میں لگا رہا، پھر اس نے نماز پڑھی ہے اور پھر بعد میں پھر ذکر کر رہا ہے اشراق پڑھ کے۔ اور یہ مشکل وقت ہوتا ہے چھوٹی راتوں میں، اس نے 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے خوب عبادت میں لگائے ہیں، لیکن نیت میں کھوٹ ہے۔ اب اس کی یہ 3 گھنٹے ایک طرف، ایک مسلمان وہ ہے جو اذان نماز سے 5-7 منٹ پہلے دکے سے کھینچ تان کے اپنے آپ کو اٹھایا اور وضو کر کے اپنے آپ کو گھسیٹ کر صف میں کھڑا کیا اور ٹوٹی پھوٹی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن پڑھی اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی پڑھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کی فجر کی 2 رکعتیں ٹوٹی پھوٹی اور پہلے والے کی بڑی لمبی چوڑی عبادت۔ اب یہ جس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس کے پیچھے اخلاص ہے، اور جس نے لمبا چوڑا کام کیا اس کے پیچھے اخلاص نہیں، تو بھائی کل قیامت میں کس کی عبادت بھاری ہوگی؟ 2 رکعتوں والے کی بھاری ہوگی۔ اس لیے 3 خوبیاں میں عرض کر رہا تھا، مجھے اور آپ کو اپنے ہر نیک عمل میں 3 خوبیاں پیدا کرنی ہے۔ نمبر 1، نیک عمل سے پہلے ایمان، وہ اللہ کی توفیق سے ہر مسلمان کو حاصل ہے، وہ اللہ کی توفیق سے بھائی ہر مسلمان کو کیا ہے؟ حاصل ہے۔ نمبر 2، نیک عمل میں اخلاص، اور نمبر 3، نیک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ جہاں یہ باتیں جمع ہو جائیں گی تو میں آپ سے سچی بات عرض کروں، زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی کل قیامت والے دن بہت بھاری ہوگا۔ اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 2، جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا اترتا ہو،
اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سناؤں، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلانے آئیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے، وہ جب پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے فرشتے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں بہت ساری ایجادات کی۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ شیعہ تو خباثت کرتے ہوئے اس حدیث کو صحابہ پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث کے سارے طرق جمع کیے جائیں تو اس میں وضاحت ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ منافق اور مسلمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے بدعات ایجاد کی ہیں ان کے بارے میں۔ تو فرشتے اللہ کے حبیب سے عرض کریں گے اللہ کے حبیب آپ کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری ایجادات کر لی، نیا دین گھڑا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عمل کو سنت کے مطابق نہیں پرکھا، نہیں بنایا، تو کل قیامت والے دن ان کے عملوں میں بھائی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ دو باتیں ہر عمل سے پہلے مجھے اور آپ کو پیدا کرنی ہے۔ ہم جو عمل کریں اللہ کے لیے کریں، اور جو عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ دیکھیں ابھی سورج نکلے گا، یہ سورج نکلنے کے جو 15 منٹ ہیں بھائی اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھے ہو جائے گی؟ ایک بندہ ان 15 منٹ میں بڑے خشوع خضوع سے لمبی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتوں میں 15 منٹ لگا دیے، اب بھائی اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ سرے سے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیا خرابی ہے اس کی نماز؟ ہم نے بھی رکوع سجدہ اسی طرح کیا، اس نے بھی اسی طرح کیا، ہماری نماز اور اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی نماز سرے سے ہی مقبول نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے نماز پڑھی ہے بھائی کس کے طریقے کے خلاف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، لوگوں عملوں کا وزن کل قیامت والے دن یہ بالکل سچ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں یہی وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے عملوں کا وزن ہلکا نکل آیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں یہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ ہماری آیات و احکام کا انکار کرتا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے طریقے رکھے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم میں بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس آیت سے انشاءاللہ کل دوبارہ چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔